چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا، ان بچیوں سے جو پیشہ گر تھی. میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں، میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے، کہ انہیں نچانے والے ماہر، میاں، سردار، چودھری، راٹھ، نواب، ان کی ہوس پوری ہوئی اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھونا موت بھی نہ دھو سکے. کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی. شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب. میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں ان کے گھروں میں عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنی عزت کو بیچے. جب بخل پڑتا ہے، جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں، یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں، غریبوں کو کتنا دیتے ہیں. غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اس نے کہا کفل عزت دار بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا ہے. تو کفل رونے لگا کہ لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا. اب میرے لیے دعا کرتے، میں بہت درندہ انسان. وہ چلی اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی، لے جا تجھے ہدیہ ہے. جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی، کفل مر گیا، اچانک مر گیا. اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا. وہاں میرے رب، اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ، محمد و احمد، ماہی و حاشم، حاکم و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس، بشیر و نذیر، عزیز حریص رؤوف رحیم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعب بن عیدی بن زیشان بن عیسى بن اغناد بن نیہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناعور بن سرور بن رعود بن فقر بن عامر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامر بن مدوشالد بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میدان معاشر میں جہنم میں چیخ مارے گی، چنگاڑے گی. بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ماں جو کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی. باپ، بیٹا، بھائی، بہن، دوست، عزیز، ارے ان کو چھوڑو، یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں. نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے. سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر. آج فروری 2018 جمعرات. ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی. یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں
کہاں محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی. ایک ہستی فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں. ساری انسانیت نفسی نفسی, ایک ہستی امتی امتی, وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں غیروں نے نہیں مارا, ہمیں اپنوں نے مارا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. عدالتوں میں ظلم و ستم, یہ امریکہ نے سازش کی ہے. جھوٹی FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے, ساری فائل ہی جھوٹ ہے, پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے, وکیل جھوٹ ہے, جج دیانتدار بھی ہے, تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا. یہ کس نے سازش کی, مجھے بتاؤ. قوموں کے سفینے, یاد رکھو میں تاریخ کا طالب العلم ہوں, میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں. کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک, کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی. ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں, اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں, ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا, شراب و زنا کو عیاشی بنایا, ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا, ناپ تول میں کمی کی, اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا, آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے سوائے چند ایک کے, اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے. شراب کے اڈے, یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں. سود کے کام, ظلم و ستم, قتل ناحق, ماں باپ کی نافرمانی, رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا, یہ ڈرگز, یہ مافیا, یہ نشے, یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے. اذان ہو رہی ہے, مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہاں یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو, یہ سازش. روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب, یہ سازش. رشوت ہر دفتر میں ہے, کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی, کس کی سازش؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سن لو جوان بیٹھے ہو, امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے. فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی, تم دیکھتے میں کیا کرتا, میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, با جماعت عشاء کی نماز ہوتی, اور میرے گھر سے آواز آتی, میری ماں کہتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں. میرے نبی کو پیغام پہنچا, علقمہ مر رہے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ دوڑ کے آئے. علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا کلًا وعد اللہ الحسنى, صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے. سورہ فتح. آپ نے کہا کیا ہوا, کہ جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ, کہلوانے والے میرے نبی, کہنے والا صحابی, اور کہہ رہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں کہ جی نہیں پڑھا جا رہا. اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں. بولو. آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہ جی میں آتی ہوں. آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے, یہ بھی سن کان کھول, کیا ناراضگی ہے؟ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں, راتوں کو اٹھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے. جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے, میرا دل دکھا دیتا, اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا. اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے, باپ کے ساتھ کر رہی ہے. بڑی پرانی بات یاد آ گئی. ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے, تو آج تک میرے واسطے کی بنایا ہے. اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی, میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو, آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کا باپ ایک حزن و یاس, حسرت کی تصویر بنا ہوا, بس ایک لفظ بول رہا تھا, اچھا میرا پتر, اچھا میرا پتر. ہمارے علاقے کا بات, اچھا میرا پتر. اس سے آگے اسے بولا نہیں جا رہا تھا اچھا میرا پتر, اور وہ گھر رہا تھا تو میرے واسطے بنایا کی, تو میرے واسطے کیتا کی. آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے, میں نہیں معاف کرتی. آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہ نہیں, آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی, آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی.
آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا. صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسی آج ہو رہی ہے. تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے، ماں دکھی ہے، کاچھا نہیں 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 میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتے، آپ کو معاف کر. کہ میں نے معاف کیا. ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے. کہا کوئی نشانی بتائیں. سنیں یہ بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. بہت دور چلا گیا. کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں. صبح ہوئی وہ توبہ کر کے مرا. اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم. ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے. صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں. جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے رحیم و کریم و رحمان. میرے عزیزو جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ. اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو. گھاٹے کا سودا. ہماری تاریخ تو کربلا جیسے چاند سے چمک رہی، کربلا جیسے سورج سے روشن ہو رہی ہے. ہماری تاریخ میں تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی ایک بول کے پیچھے. کوئی یزید کی بیعت کرنے پر جہنم میں نہیں چلے جاتے. جنت واجب ہو چکی تھی کب؟ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں. ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں. تو میرے نبی نے بشارت دی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایسے اٹھایا ہوا، ادھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے تھے دائیں بائیں سے. حسن سر سے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ. حسین سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، جن کے لیے جنت واجب ہو گئی. آج وہ 72 نفوس قدسیہ اور 16 گھر کے افراد کو لے کر ذبح ہونے کو تیار ہیں کہ چھری چلاؤ. ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ایک بول ان کی تو جنت اس وقت ہو چکی ہے. یوں اٹھایا ہوا، یہ تو چلو معقول بات ہے، یوں اٹھاتے ہیں، عام عادت ہے. لیکن میرے نبی نے عرب کے دستور میں بچے کو اٹھانا باہر عیب تھا. عیب سن رہے ہو؟ عرب سردار ہو بچہ اٹھا کے باہر آ جائے، عیب تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اور میرے نبی نے کہاں اٹھایا؟ اب باہر آئے، یہاں نہیں، یہاں حسن، یہاں حسین، یہاں بٹھا کے باہر نکلے. وہ بددودی کھوپڑی گھوم گئی. یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کے لیے تو نہیں، یہ کیا آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا. اتنے بڑے فضائل والی ہستی ایک ایک کر کے سارے سما کروا دیے. ایک وہ نہیں تو تھا کر لیتے یزید کے بعد گھر میں جا کے توبہ فرما لیتے. نہیں، ان کی جنت پہ کوئی فرق نہیں تھا. پیغام ادھورا جاتا کہ ہم اللہ رسول کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کی رضا پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ ابھی والدین نہیں ہو. والدین بنو گے تو پتہ چلے گا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے. قطر ہماری جماعت گئی تو میں ہاسپٹل گیا، وہ ایمرجنسی سے لے کر گئے، کسی ڈاکٹر کو ملنا تھا. تو ایک بچہ وہ اس میں کھاٹ میں تڑپ رہا تھا. اس کی ماں یوں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی. ایسے اس کے چہرے پر جو درد تھا، میرے آنسو نکل، میں تو جانتا نہیں کون ہے، میرے آنسو نکل آئے بچے کو دیکھ کر، ماں کے چہرے کو دیکھ کر.
ایسے اس کے چہرے پر دکھ، درد اور تڑپ تھی، اور بچہ ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، تو اگر گیا ہوگا تو طبعی موت لے کے گیا ہوگا۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے۔ پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اب پھر وہی صبح وہی شامیں۔ 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، سب شہید ہو۔ ایک بچہ عبداللہ، جب میرا بچہ ملا دو میں جا رہا ہوں، ان کا خیال تھا معصوم بچہ ایسے کوئی کیا کہے، 2 سال کا بچہ لے کر آئیں، بہن یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا، یہاں بٹھایا، بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقت نے تیر مارا، نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا پر امتحان ابھی باقی تھا، وہ تیر سیدھا یہاں آ کے لگے اور گردن یوں ڈھلک گئی، بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، یہاں دل بھر آئے، اور بچے کے خون کو اپنی ایسے لپ میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال کے کہا اللہ تو راضی ہے تو بس میرا کم بڑھ گیا ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو۔ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا، اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، اقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے۔ میں ایک سے لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں۔ ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کے دی مالش کا۔ مراسی بڑی نازک جی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا، پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں، وہ بھاگ کے گیا اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رسے باندھ کے تو مالش نہ شروع ہو گیا۔ اتنے زمیندار باہر آیا، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھ رہی ہے گل ہوتا ہے، اسے کہا پھٹے منہ تیرا یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے۔ اسے کہا صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس کہتے ہیں آج سے جوڑ بنے خرگوش بنے ہیں۔ ایسے ہی اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے اس نے آ کر ان قدم کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا۔ جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو کیا؟ چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال،
पलकों के बाल, हल्की मूछें और बाकी सारा जिस्म शीशा और 100 जोड़े और जोड़े लाके एने में हेके करके तोड़े उत्ते पावेगा। एक अमर आएगा तुम देखोगे तो 100 जोड़े पहन चुके होगे, क्योंकि 100 जोड़े खुद पावने पाएंगे तो मोटे तो रह गए ना पाप आके। तो लिहाजा हर कामयाब औरत, कामयाब मर्द, एक अमर आएगा, एक बिजली कौंदेगी, चमकेगी और 100 जोड़े होंगे। औरत के, मर्द के सर पे ताज होगा और ईमान वाली औरत के सर के बाल सर की चोटी से उतरेंगे और पाँव की एड़ियों का बोसा लेंगे। इतने लंबे अल्लाह ताला बाल नसीब फरमाएगा। अगर एक बाल तोड़ के यहाँ रख दो लाहौर यूनिवर्सिटी में तो जमीन से लेकर आसमान तक खुशबू फैल जाएगी, रोशनी फैल जाएगी। अल्लाह ऐसा हुस्न अता फरमाएगा। जवानी देगा, बुढ़ापा मर गया। सेहत देगा, बीमारी मर गई। जिंदगी देगा, मौत मर गई। नेमतें देगा, फक्र फाका मर गया। मोहब्बतें देगा, लड़ाइयाँ खत्म हो गई। खाना पीना देगा, पेशाब पखाना खत्म हो गया। खाएगा कोई पखाना नहीं, पिएगा कोई पेशाब नहीं है। पाक पाकीज़ा, न थू न बलगम, न नींद न ऊँघ न थकन न थकावट, ना उम्र के गुजरने का कोई। 5 नबियों की सिफतें, आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की शेर ज़बान, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 6 भी हो गए, कहीं 5 हैं 6। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, नबी वाले, मेरे नबी वाले अखलाक, ईसा अलैहिस्सलाम वाली उम्र 33 साल पे फुल स्टॉप लग जाएगा। टाइम ऑफ हो जाएगा। टाइम ऑफ हो जाएगा तो वक्त जो हमारे ऊपर असर डालता है वो असर खत्म हो जाएगा। तो 33 करोड़ साल के बाद भी 33 साल और 33 अरब साल के बाद भी 33 साल। और खाएगा हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा, पिएगा हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा। ये जन्नत का पानी है, उसमें ये डाला उंगली को और आसमान पे बैठ के उंगली को यूं कर दिया। इस तरीके से जमीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। और जन्नत की सबसे आला दर्जे की शराब है तस्नीम। तस्नीम बाकी सारे चश्मे चलेंगे, चश्मे चलेंगे, जमीन पर चलेंगे। दरिया दूध का, दरिया शहद का, दरिया पानी का, दरिया शराब का। अल्लाह पिलाने वाला है, जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, अल्लाह पिलाने वाला है। बल्कि अल्लाह ने एक जगह सूरह दहर में पीने पिलाने की 3 मजलिसें बयान की हैं। एक मजलिस है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, एक हाथ में सुराही उठाएगा और दूसरे हाथ में जाम पकड़ेगा और यूं डाल के पिएगा। ये है 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली जन्नत, 33 नंबर वाली सबसे अदना दर्जे की जन्नत है। कि वहाँ क्या होगा कि वहाँ खुद डाल के पी रहा है, यहाँ भी खुदाम होंगे, यहाँ भी खुदाम होंगे। फर्क बताने के लिए 3 दर्जे कि यहाँ डालेंगे पिएं। दूसरा दर्जा है वयुस्कौन फीहा कअसन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, वहाँ इन खुद नहीं डालेंगे, इनको नीचे है बूफे सिस्टम, आपे पाओते आपे खाओ, ठीक। ऊपर वाला दर्जा है खुदाम सिस्टम, नौकर सिस्टम। नौकर डालेगा पेश करेगा, नौकर डालेगा। ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते हुए। वयतूफ़ अलैहिम ग़िल्मानुन मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुदाम पेश करेंगे। फिर फरिश्ते पेश करेंगे, फिर जन्नत की हूरें पेश करेंगे। और मेरे नबी ने फरमाया, अब इनके बैठे हुए हूरें कैसे सुनाऊं? पर अल्लाह ने सुनाई है, मुझे सुनानी पड़ेगी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जाम पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? चलो इनको भी खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया था। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, ऐब में थोड़ी राला कठियां कुठियां करके जोर जोर मार के थू करे। तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफर हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफर हो जाता है। जब मैं समंदर की वसतों में आता हूँ तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका एक रात उसकी टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहाँ ना हुरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे हैं। वहाँ है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा,
خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم امیر حضور. وہاں اللہ ہوگا خود پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ نیچے والے کہیں گے یار تو انہیں کیوں لگ گیا, وہ خود کہیں گے, بے شک وہ کہیں یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا, ہمیں کیوں ملا, آپ خود ہی ساقی بن گئے. تو اللہ فرمائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. میں دیکھتا تھا تمہیں, نافرمانی میں تم فرمان بردار تھے, بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے, حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے, غفلتوں کے دیس میں تم بے داد تھے, تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھی, آنسو بہاتے, میں دیکھتا تھا. آج تیرا رب ساقی ہے, پی. اللہ اکبر. جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا. جب اللہ پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا, بس وہی کام ہو جائے گا. اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں, آپ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے ان دو آنکھوں سے. آپ جنت کے نغمے سنیں. اللہ جنید جمشید کی مغفرت فرمائے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا ہم جو گانا تیار کرتے ہیں نا وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے, 3.5 منٹ, اس پر بھی ہمیں مہینہ لگ جاتا ہے, اس سے زیادہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں, 3.5 کیوں؟ کہنے لگا بور ہو جاتے ہیں لوگ, اتنا لمبا سنتے نہیں, بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جنت میں جب اللہ محفل موسیقی سجائے گا نا, محفل موسیقی سجائے گا تو پہلا نغمہ 70 سال کا ہوگا. 70 سال وہ ہوگا جنت کی حوروں سے. اللہ کہے گا جنت کی لڑکیوں سے, یہ میرے بندے آئے ہیں, یہ دنیا میں نہیں سنتے تھے, آج انہیں سناؤ. تو جنت کی لڑکیوں کی آواز ہوگی اور جنت کے درخت ساز بنے گے اور ہوا میوزک ڈائریکٹر بنے گی. ہوا انہیں ڈائریکشن دے گی اور ان ہوا کی, اس کا نام ہے مثیرہ, ہوا کا نام مثیرہ, میوزک ڈائریکٹر مثیرہ. وہ درختوں کے پتوں کو اس طرح ہلائے گی کہ ہر درخت, ہر ٹہنی, ہر شاخ, ہر پتے سے وہ دھن نکلے گی جو دوسرے سے جدا ہوگی اور آپس میں مکس نہیں ہوگی. ہر دھن کی لذت الگ سنو گے. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کا گانا ہوگا. 70 برس تک بیٹھے سنتے رہو گے. میرے رب کی عزت کی قسم, ایسے بیٹھے ہو نا تو یوں نہیں ہو سکو گے, یوں بیٹھے ہو تو ایسے نہیں ہو سکو گے, ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے. اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا, گم ہو جاؤ. پھر اللہ کہے گا کیسا ہے, ارے واہ چسا, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چسا ہے. تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو. کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد, داؤد آؤ بیٹھو, یہ میرے بندے بندیاں ہیں, انہیں آج خوش کرو. اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام, جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے, پہاڑ, جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے, اتنی آواز تھی. وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی, کہ میں نے واپس کر دی کئی گنا. اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے, کہیں گے مزہ, کہیں گے اس سے اچھا سنو. تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, حبیب اللہ, اے میرے حبیب, آئیے محفل کو رونق بخشیے. ہاں میرے نبی کی آواز, جنت کا ساز, جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے اب ہمارے نبی کی آواز کو سن کر. اور اپنا آپ جنتی, پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں. پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں. اللہ, اب اس سے اچھا سناؤں, اس سے اچھا کیا ہو سکتا, اس سے اچھا کیا ہو سکتا. کہیں گے لم یبقى الا ارحم الراحمین, اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا. اب ارحم الراحمین کی باری ہے. اب 2 تبدیلیاں آئیں گی فزیکل. ہم کانوں سے سن رہے تھے, آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ. اللہ یوں پردہ ہٹائے گا. یہ تو میں نے ویسے ہاتھ کا اشارہ کر دیا, وہ تو ہر چیز سے پاک ہے, اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے, وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے. ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا, ایک بول سنا دو پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے. یہ سب نیک لوگ, نیک بندے بندیاں, نمازی, تہجد گزار, روزے دار, مجاہدین, مبلغین, علماء, اولیاء کرام, صالحین سب موجود ہیں. لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا, کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا. جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین. آپ کا رب
सच्चे बंदों को मरहबा कहता है। सच, मैंने बयान शुरू यहाँ से किया था। सच्चाई, दयानतदारी, पाकदान, इंसाफ जिस कौम में होगा उनके झंडे लहराते रहेंगे। झूठ, धोखा, बदकारी, फहाश, जुल्म जिस कौम में होगा उनके झंडे हमेशा सब नगो रहेंगे। पूर्व पश्चिम की हवाएं भी उन्हें उड़ा न सकेंगी। जिल्लत, पस्ती मुकद्दर होगी। आज अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरे नमाजी आ गए, कहेगा मेरे सच्चे बंदे आ गए, मैं मरहबा कहता हूँ। अब सुनो, अब ये जो आप अल्लाह को देखोगे ना, ये आंखें नाकाफी हैं, नाकाफी, ये अहाता नहीं कर सकते। अहाता तो फिर भी नहीं हो सकेगा। हमारे जिस्म में कोई खरब सेल्स हैं और हर सेल में हर चीज बनने की अल्लाह ने ताकत रखी है। यहाँ भी आंख बन सकती है, यहाँ कान बन सकता है, हर सेल। और ये तुम्हारे डॉक्टरों की बात है 10 खरब कमोबेश ज्यादा, ये अंदाजा ही है, इससे भी ज्यादा होगा। 10 खरब का मुझे लफ्ज याद पड़ता है। 10 खरब सेल्स ईंटों से हमारा जिस्म बना है। जब अल्लाह सामने आएगा, ये आंख नहीं, हर सेल को अल्लाह आंख की ताकत देगा और आप पूरे जिस्म से अल्लाह को देखो, पूरे जिस्म से। खूबसूरत शक्ल आंखों में आती है तो अंदर तक चली जाती है। जब सारे वजूद से अल्लाह का नूर अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा। और जब अल्लाह अब अल्लाह क्या सुनाएगा? अब अल्लाह कुरान सुनाएगा। अल्लाह कुरान सुनाएगा। अब ये तुम्हारे कान नहीं सुनेंगे, सर से लेकर पांव तक जितने सेल्स हैं सब में अल्लाह कान की ताकत पैदा करेगा। तुम्हारी पूरी बॉडी अल्लाह के कुरान को सुनेगी, अल्लाह के कलाम को सुनेगी। फिर अल्लाह एक एक का नाम लेकर कहेगा, क्या हाल है, खुश हो, ठीक हो, राजी हो, खुश हो, कोई तकलीफ? एक मर्द औरत एक सबका नाम लेगा। फिर अल्लाह कहेगा खुश हो, कहेंगे अल्लाह बड़े खुश। अल्लाह कहेगा जन्नत के मजे, कहो बड़े। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जन्नत से बड़ी चीज दूं, मैं तुम्हें जन्नत से बड़ी चीज दूं। कहेंगे या अल्लाह इससे बड़ी क्या चीज है? तो अल्लाह कहेंगे जाओ, मैं राजी हूँ, चलो मौज करो। तो कहेंगे या अल्लाह हम दुनिया में नमाजें तो पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहना, नमाज न छोड़ो। है नमाज जब छूटती है तो अल्लाह से ताल्लुक की रस्सी भी टूटती। मैं कहा करता हूँ 1439 साल में अगर किसी को नमाज की गुंजाइश मिलती तो मैदान करबला के शुहदा को मिलती कि जो जुल्म था वो भी अजीब था, जो मजलूम था वो भी अजीब था, जो वक्त की उस वक्त नौयत थी वो भी अजीब था। लेकिन इस काफिले ने नमाज नहीं छोड़ी। ज़ोहर का वक्त दाखिल हुआ तो इमाम अली मुकाम ने ज़हैर को बुलाकर कहा, शिमर से कहो हमें नमाज पढ़ने दे, फिर जो करना कर लेना। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, उससे इनकार कर दिया कि नहीं हमारी तलवार चलेगी, हम नमाज के लिए जंग बंद नहीं होगी। तो मेरे नबी के नवासे ने फरमाया फिर नमाज नहीं छूटेगी, ताकि लाहौर वालों को पैगाम दिया जा सके कि ज़ेर खंजर में ये पैगाम सुनाया हमने। मुझे नमाज नहीं छोड़नी, मैं अपने आप को छोड़ सकता हूँ, नमाज नहीं छोड़ सकता हूँ। आज ही अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहे हैं, या अल्लाह मजा नहीं आया नमाज का, हमें तो पता ही नहीं था, आप इतने हसीन हैं, हमें एक सजदे की इजाजत दो। हम जैसे देखे बगैर करते थे, आज तुझे देख के सजदा करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे हैसियत बदल गई। दुनिया में तुम लाहौर में मेरे बंदे थे, मैं आका था, तुम अब्द थे, मैं माबूद था, तुम्हारे जिम्मे बंदगी थी। अब तुम मेरी जन्नत में मेरे मेहमान हो और मैं मेजबान हूँ, और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। जाओ मौज करो, मेरे अजीजों, आप हमारा कीमती सरमाया हो। अल्लाह के वास्ते हर शोबे में ये खूबसूरत जिंदगी मेरे नबी दे कर गए, उसको सीखो, उसे सीखो। ये तबलीग का काम उसी को सीखने की एक खूबसूरत मेहनत है। जब अल्लाह मौका दे वक्त लगाना, लेकिन अपनी 24 घंटे की जिंदगी में नमाज से गफलत न करो। आप इकट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियां, ये हमारे दीन का दस्तूर नहीं है, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। मैं इसको तो नहीं मिटा सकता, ये तो कह सकता हूँ अपनी नजरों का पर्दा बना लो। जब नजर उठ जाती है तो कदम भी उठ जाते हैं। जब नजर झुक जाती है तो सारी दुनिया के शैतान मिलकर भी उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नजरों में हया का सुरमा लग जाता है, इस पाकदामनी के साथ अल्लाह से मिलोगे तो मेरे रब की कसम वो इज्जतें पाओगे जिसको ना ख्वाब में देख सकते हो, ना तस्वुर में ला सकते हो। वालिदैन जिंदा हैं, उनकी दुआएं लो, बदतमीजी ना करो, आपस में किसी से लड़ो
کالج ہے اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑ کے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند۔ جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو۔ یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں، یہ تو دکھ ہے میرے دیش کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والے۔ تمہارا بھی گرا ہے، تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنا ہے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے۔ جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، اس علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر، کہا نہیں، صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی، خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے میری نسل سے گلہ ہے، انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے، ڈگری کا شوق ہے، جاب مل جائے۔ مغرب نے آنکھیں کھولی، علم میں ان کی 2 صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے، ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے۔ ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، کل نہیں، یہ نہیں، کیوں جی امریکہ سے ریسرچ آئی کہ اب یہ نہیں، اب یہ، اب یہ نہیں، اب یہ۔ تم خواب کے ڈاکٹر ہو، میرے دیش کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا، مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے۔ میرے دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے، اور میرے دیش کا تاجر وہ فراڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میرے دیش کا اکثر روگ یہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میری نسل ہو، میرا سرمایہ ہو، آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا، آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم، تم آج ہی زبان سے کہو گے توبہ، اور 7 آسمان میں گونج جائے گی، ہاں ہم نے قبول کی، جاؤ معاف کیا۔ آدھی زبان سے کوئی کہہ دے، 7 آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی، جاؤ معاف کیا۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے، اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے کیوں دے دیا ہے؟ قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی زندگی سے جڑو، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور آخری بات کرتا ہوں، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، کسی فرقے کے نمائندے مت بنو، اللہ کے واسطے امت محمد بنو، امت محمد بنو، امت محمد بنو۔ بغداد تباہ ہو گیا تھا، ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے، اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی تھی، فرقہ واریت کی لڑائی تھی، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے، تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کوڑے میں پھینکوا دیے۔ بچو، تم خود قرآن پڑھو، تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو، لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ، باہر کا کرتا امت والا بناؤ، اندر میں تم سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہابی ہو، لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں، لڑا کے چلے جائیں، وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں، میرے اس دیش کے دشمن ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا جس کو محبت کا گہوارہ بناتے، اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی، مسجدوں میں قتل عام ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آخری بات کرتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے ہو نا، صلح کر لینا، اور پہلے اللہ سے صلح کریں۔ کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔
کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، ہم تیرے بندے، تو غنی ہم فقیر، تو غنی ہم محتاج، تو بے نیاز ہم ضرورت مند، تو لا مکان، تو لا زمان، تو بیوی بچوں سے پاک، تو ہر ضرورت حاجت سے پاک، ہم سارے کمزور، بے بس، حقیر، فقیر، ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں میں ڈبو دیا۔ آج ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع کسی بھی سخت سے سخت دل کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی دل نرم کر کے بیٹھ جائے گا۔ اے مولا یہ میری نسل تیرے سامنے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنی زبان سے توبہ کا اقرار کیا ہے۔ یا اللہ یہ جھوٹی موٹی ایسے اصلی کر دے، یہ دل سے ایسے پکا کر دے۔ یا اللہ میرا یہی سرمایہ ہے، میں یہی سرمایہ لے کے تیری بارگاہ میں پیش ہوا ہوں۔ یا اللہ انہوں نے مجھے نمائندہ بنایا ہے، اے بحر و بر کے اللہ، اے عرش و فرش کے اللہ، تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کا واسطہ جنہیں پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، تجھے وہ مدینے کی تڑپ کا واسطہ جب تیرا محبوب نبی مصلی پر تڑپتے تھے تو خود جبریل کو بھیجتا تھا، پوچھ کے آ کیوں رو رہے ہیں، تجھے تو پتا ہوتا تھا کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل پوچھتے، تیرے نبی فرماتے امت کا غم تڑپا رہا ہے۔ آج ہم انہیں کی امت ہے میرے مولا، ہمیں غیروں سے اتنا گلہ نہیں ہے جتنا اپنوں سے گلہ ہے۔ ہمارے ایمان کے سودے بھی ہو گئے، ہماری عزتیں بھی نیلام ہو گئی، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف بیچ دیا گیا۔ میرے مولا تو نے ہمیں خطہ دیا کہ تیرے دین کی فضائیں ہوتی، محبت کی فضائیں ہوتی، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا۔ یا کسی کی فریاد تو سن میرے مالک، تو نے کیسے لوٹیروں کے حوالے، کیسے نااہلوں کے حوالے کیا۔ ہر آنے والا دن زیادہ خوفناک، ہر آنے والی رات زیادہ بھیانک، ہر بدلنے والی رت پہلے سے زیادہ دردناک، ہر آنے والا سال پہلے سے زیادہ المناک۔ کدھر جائے گا ہم سارے بھاگ کے تیرے پاس آ جائے گا۔ ہمیں اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم نے کسی بادشاہ کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم نے کسی صدر وزیر کا در نہیں کھٹکھٹایا، ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے تیرے حبیب کا یا ہماری تو جھولی خالی ہے۔ یا اللہ پہلے لوگ تجھے اپنے عملوں کا واسطہ دیتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی، ہم تو یہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فقرے ہیں۔ یا اللہ ہماری جھولی میں کچھ نہیں، ہم تجھے پیش کریں کہ جس پر ہم کہیں گے اس کے جو ہے ہم 14 صدی پیچھے لوٹتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسو پیش کریں، ان کی راتوں کی درد بھری فریادیں پیش کریں۔ تھک گئے اور جیسے بچہ رو رو کے ماں سے کہتا نا ماں ہوں تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری مان جاؤ۔ یا اللہ ہم بھی تھکے پڑے ہیں میرے پاس، صبح کر دے، صبح کر دیا، تھک گئی تیرے محبوب کی امت، عرب بھی ذبح ہو گئے، عجم بھی ذبح ہو گئے، عزتیں نیلام ہو گئی، ظالم غراتیں کرتے، مظلوم ستمیں کرتے۔ یا اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، کوئی ابو بکر جیسا ہی دے دے یا اللہ، کوئی عمر جیسا دے دے، کوئی عثمان جیسا دے دے، کوئی علی جیسا دے دے۔ یا اللہ کوئی اپنے نیک بندوں کے حوالے ہمیں فرما، ہمیں تاجروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، آ جا میرے مالک۔ تیرے محبوب کی امت پر ایسا کڑا وقت کبھی بھی نہیں آیا جیسا آج کل آیا۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، سارے غیر تانا دیتے ہیں تمہارا رب ہے کہاں۔ یا اللہ یہ تو تانا ہی ہمیں مار گیا میرے میرے رب تو آ جا۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت کو سب، یہ میری نسل بیٹھی، یہ میری نسل بیٹھی ہے، یہ گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیروں میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اندھیری رات کے مسافر بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ ویرانوں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں اپنا آپ دکھا دے، انہیں اپنے حبیب کا جلوہ دکھا دے، انہیں صراط مستقیم کا روشن راستہ دکھا دے۔ یا اللہ کدھر جاتا آخری پناہ تو ہے جن تو نے بدلنا ہے، تو نہ بدلے تو ہمارے بس میں کیا ہے، بے بس ہیں، گندے پانی سے بنے ہیں، کل مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ یا اللہ پھر تیرے سامنے کھڑے ہو گے تو راضی ہوگا تو کام بن جائے گا، تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ تیرے ہی سپرد ہے تیرے محبوب کی امت۔ یا اللہ میں پاک دامنی دے دے، عزت آبرو دے دے، تقوی توکل دے دے، ہمارے بازاروں میں رزق حلال کی تجارت عام کر دے، یہ سود کو مٹا دے، سود خوروں کو ہدایت، یہ غریبوں کی بچیوں سے کھیلنے والوں کی عزتیں خاک میں ملا دے۔ یا اللہ دل دکھی ہے، ساز خاموش ہے، فریاد سے خاموش ہے، ساز خاموش لیکن فریادوں سے تو اپنے حبیب کی امت کی حفاظت، یہ ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ یا اللہ ایسا گندا ماحول، ایسی گندی زندگی، یا اللہ کیا ہوگا، تو آ جانا۔ یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، مجھے پتا ہے۔
فریاد اور دعائی ہے، یہ پاگل ہو کر بیٹھی بیٹھی باتیں شروع کرتا ہے، دکھوں نے ہمیں، صدموں نے ہمیں یا اللہ نیند بے ہوش کیا ہوا ہے، یہ نیند بے ہوشی کی سزا ہے کہ آج تو شارک سے زیادہ کری، تو شارک سے زیادہ کری، تو ہم نے نافرمان ہنس کر دیا ہے۔ اب تجھے یہ سارے نوجوان توبہ کر رہے ہیں، تجھے جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، انہیں ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں پاکستان کا سرمایہ بنا دے، ہمارے اداروں کو تعلیمی ادارے بنا دے، ہمارے ہسپتالوں کو بیماروں کے علاج گاہ بنا دے، ہماری عدالتوں کو انصاف کا اڈا بنا دے۔ تو ظلم ہی ظلم ہے یا اللہ، میرے دیش میں تو عدالت کے نام پہ ظلم ہے، تو اب مظلوم کہاں جائے گا یہاں؟ کون سا در کھٹکھٹائے؟ تو اپنی دھرتی کو صاف کر دے یا اللہ، ایسے فرعونوں سے، ایسے شدادوں سے، ایسے نمرودوں سے یا اللہ، تو اپنی دھرتی کو صاف کر۔ تو قدیر ہے، ہم مقدور ہیں، تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں، تو لا مکان ہے، ہمیں تو مکان چاہیے، تو لا زمان ہے، ہمیں تو خوبصورت زمانہ چاہیے۔ تو تھک گئے میرے مولا، مہربانی کر دے، تو فیصلہ کر دے، کوئی ہوا چلا دے، کوئی فیصلہ کر دے خیر کا، ہدایت کا۔ اس ساری میری نسل کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ان کی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی میری نسل کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اداروں میں جو کھوٹ، خیانت، ظلم، رشوت، یا اللہ اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ بازاروں میں دھوکہ، فراڈ، فریب، ملاوٹ، اسے کون ختم کرے گا تیرے سوا؟ یا اللہ، یا اللہ کوئی بھیج دے اپنے نیک بندے جو اس کشتی کو مجدار سے کنارے تک پہنچا دیں۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ان کے درجے بلند فرما۔ اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو دن ہماری خوشی کا دے، بڑا اوکھا وقت ہے موت کا میرے مالک، جب اپنی مٹی میں پھینک کے آ جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے ڈال کے واپس ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ دن ہماری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہو، جب تجھ سے ملاقات ہو رہی ہو، ہمارا آخری عمل سب سے خوبصورت بنا دے، ہماری آخری عمر سب سے حسین بنا دے، اور اپنی ملاقات کا وقت سب سے خوبصورت بنا دے، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ یا اللہ قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دے، میدان محشر کے خوفناکیوں کو اپنے حبیب کے پڑوس کی خوبصورت صحبت کے ساتھ بدل دے، وہاں کی پیاس کو اپنے حبیب کے حوض کوثر کے پانی سے ٹھنڈک میں بدل دے۔ اور میرے رب، میرے مولا، میرے آقا، جب تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ مجھے پتا ہے ہم مجرم ہیں، پر معافی مت، پر ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے کہ ہم پھر توبہ کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، معاف کرتے رہنا۔ ہمیں قیامت کے دن مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، کوئی میں ہتھکڑی نہ لگ جائے، جہنم کی آگ دیکھنے کو بھی نہ دیکھنے دینا۔ ہمیں یا اللہ بجلی کی طرح گزار کے اپنے حبیب کا پڑوس دے دینا، اپنے نیک بندے بندیوں کا پڑوس دے دینا۔ یہ ہمارے بچے بچیاں ہیں، ان کا مستقبل خوبصورت کر دے، ان کا مستقبل خوبصورت کر دے، ان کے گھروں کو، ان کے گھر آباد فرما، انہیں پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، انہیں یا اللہ وہ حیا دے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کریں، انہیں وہ حیا دے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کریں، ایسی خوبصورت زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔